السلام علیکم دوستو، کے پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 10 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 146 بلوہ کی تعریف اور دفعہ 147 بلوہ کی سزا، یہ دونوں دفعات پڑھے تھے۔ 146 میں ہم نے بلوہ کے حوالے سے یہ جانا کہ بلوہ کیا چیز ہوتی ہے اور 147 میں اس کی سزا کا تذکرہ کیا۔ تو آج ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دو دفعات، دفعہ 148 مہلک ہتھیار سے مسلح ہو کر بلوہ کرنا اور دفعہ 149 مجمع خلاف قانون کا ہر شریک اس جرم کا مجرم ہے جس کا ارتکاب غرض مشترک حاصل کرنے کے واسطے عمل میں آئے، یہ دونوں دفعات پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 148 مہلک ہتھیاروں سے مسلح ہو کر بلوہ کرنا، یعنی دفعہ 146 میں ہم نے جس بلوہ کی تعریف پڑھی تھی، اگر اس میں مہلک ہتھیار شامل کیے جائیں تو اس کے لیے دفعہ 148 کا نفاذ کیا جائے گا۔ اور دفعہ 148 مزید پڑھنے سے ہم جان پائیں گے کہ مہلک ہتھیار کسی بلوہ میں شامل کرنے یا ان کو استعمال کرنے کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص جو مہلک ہتھیار یا کسی ایسی شے سے مسلح ہو کر کہ اگر اس کو ہتھیار جرم کے طور پر کام میں لائیں اور اس سے ہلاکت واقع ہونے کا احتمال ہے اور وہ شخص بلوہ کرنے کا مجرم بھی ہو، تو شخص مذکور کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ یعنی دفعہ 148 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی شخص کسی بھی ایسی چیز سے جس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس سے ہلاکت ہو سکتی ہو، یعنی کوئی شخص اس سے مر سکتا ہو اور وہ شخص بلوہ کا بھی مجرم ہو، تو اس شخص کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزا دی جائے گی، یعنی کہ 3 سال قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ آگے ضابطہ دیا گیا ہے، یعنی کون سے ضابطے کے تحت اس کی کارروائی کرنی ہے۔ قابل دست اندازی، یعنی یہ ایک قابل دست اندازی جرم ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلح ہو کر بلوہ کیا جا رہا ہو تو پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ وارنٹ، اس کے لیے عدالت کی جانب سے وارنٹ جاری کیا جائے گا۔ قابل ضمانت، یعنی یہ ایک قابل ضمانت جرم ہے۔ قابل راضینامہ، یعنی اس جرم میں راضینامہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے نوٹ دیا گیا ہے کہ عام طور پر لاٹھی مہلک اسلحہ میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ دفعہ عام طور پر تیز دھار آلہ اور آتشی اسلحہ سے مسلح ہو کر بلوہ کرنے والوں کے خلاف استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی کسی بلوہ میں لوگوں نے ڈنڈے وغیرہ اٹھائے ہوں تو یہ دفعہ لاگو نہیں کیا جائے گا۔ یہ دفعہ عام طور پر ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوگا جس میں تیز دھار مطلب چھری، چاقو وغیرہ ہوں یا اسلحہ ہو، آتشی اسلحہ یعنی پسٹل، کلاشنکوف وغیرہ اس میں شامل ہو تو یہ دفعہ نافذ ہوگا۔ تو دوستو، دفعہ 148 یہاں پر ختم ہو گیا۔ دفعہ 148 میں ہم نے پڑھا کہ مسلح ہو کر بلوہ کرنے کی کیا سزا ہے اور وہ کون سے ہتھیار ہیں جن کے موجودہ ہونے پر یہ دفعہ لاگو کیا جائے گا، اور اس کی سزا 3 سال کے جرمانہ یا بلا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہے۔ اس دفعہ کا نفاذ اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب بلوہ میں کسی تیز دھار آلے یا آتشی اسلحہ یعنی پسٹل، کلاشنکوف یا دیگر کسی اسلحہ کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو دوستو، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے دفعہ 149 مجمع خلاف قانون کا ہر شریک اس جرم کا مجرم ہے جس کا ارتکاب غرض مشترک حاصل کرنے کے واسطے عمل میں آئے، یہ دفعہ پڑھیں گے۔ اگر مجمع خلاف قانون کے کسی شریک کی جانب سے اس مجمع کی غرض مشترک حاصل کرنے میں کسی جرم کا ارتکاب ہو یا کسی ایسے جرم کا ارتکاب ہو جس کو اس مجمع کے شرکاء جانتے ہوں کہ اس غرض کے حاصل کرنے میں اس کے ارتکاب کا احتمال ہے، تو ہر ایک شخص جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت اس مجمع کا شریک ہو تو جرم مذکور کا مجرم ہے۔
یعنی اس دفعے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی جگہ پر مجمع خلاف قانون ہے اور وہاں پر اپنی غرض مشترک یا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی جرم کا ارتکاب کریں، یعنی کوئی جرم کریں یا وہ یہ جانتے ہوں کہ اپنی غرض مشترک یا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ جرم کرنا پڑے گا۔ اس حالت میں وہاں پر موجود جتنے بھی اشخاص ہوں گے جو مجمع خلاف قانون میں شریک ہیں وہ اس جرم کے مجرم ہوں گے۔ اس کے ساتھ آگے ضابطہ دیا گیا ہے کہ اگر جرم کے لیے بلا وارنٹ گرفتاری ہو سکتی ہو تو ہر ایک شریک مجمع بلا وارنٹ گرفتار کیا جا سکے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی قابل دستاندازی جرم کیا گیا ہے تو اس میں تمام شریک مجرم بلا وارنٹ گرفتار کیے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ناقابل دستاندازی جرم کیا گیا ہے تو اس میں تمام شریک جرم کو بلا وارنٹ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ وارنٹ یا سمن جو کچھ اصل جرم میں جاری ہو سکتا ہو، یعنی اس کے لیے جو جرم کیا گیا ہے اس میں اگر وارنٹ جاری ہوتا ہے تو وارنٹ جاری کیا جائے گا، اور اگر سمن جاری کیا جاتا ہے تو سمن جاری کیا جائے گا۔ اگر اصل جرم ضمانت پر رہا ہو سکتا ہے تو ہر ایک شریک جرم بھی ضمانت پر رہا ہو سکے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا جرم کیا گیا ہے جو کہ قابل ضمانت ہے تو اس میں تمام شریک پھر قابل ضمانت ہوں گے۔ اگر ضمانت نہیں ہو سکتا تو پھر تمام شریک ناقابل ضمانت جرم میں تصور ہوں گے۔ قابل راضی نامہ، یعنی یہ جرم قابل راضی نامہ ہے، اس میں راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ اصل جرم کی تجویز کی مجاز عدالت ہے، یعنی اس دفعے کے تحت عدالت کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو جرم کیا گیا ہے وہ کون سا دفعہ ہے جو اس جرم کے لیے نافذ ہوگا۔ یعنی اگر کسی شخص کو مارا پیٹا گیا ہے تو اس سے متعلق دفعات نافذ کیے جائیں گے، اگر کوئی قتل وغیرہ کیا گیا ہے تو اس سے متعلق دفعات عدالت نافذ کرے گی۔ دراصل اس ضابطے کے تحت ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جرم کیا گیا ہے اس کے لیے جو ضابطہ کار ہے وہی اپنایا جائے گا۔ اس دفعے کا کوئی اپنا ضابطہ نہیں ہے جس کے تحت کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے نوٹ دیا گیا ہے جس میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اس دفعہ کے تحت کوئی علیحدہ جرم قائم نہیں ہوتا بلکہ ایک اصول کی وضاحت ہوتی ہے۔ یعنی یہ دفعہ کوئی نیا جرم نافذ نہیں کرتا بلکہ اصول کی وضاحت کرتا ہے کہ قانون نے مجمع خلاف قانون کے تمام ممبران پر ان افعال کی ذمہ داری عائد کی ہے جن کے متعلق وہ جانتے ہوں کہ غرض مشترک کے حصول میں ان کے کیے جانے کا احتمال ہے۔ یعنی جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مجمع خلاف قانون کے شرکاء یہ جانتے ہوں کہ اپنی مقصد یا غرض مشترک حاصل کرنے کے لیے یہ جرائم ہو سکتے ہیں، اور وہ اس کے باوجود بھی مجمع خلاف قانون یا بلوہ وغیرہ کریں تو وہ تمام ان جرائم کے مجرم تصور ہوں گے جو ان کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ مجمع خلاف قانون کا ہر ایک ممبر اس جرم کا ذمہ دار ہے جو اس کے ہمراہی غرض مشترک کے حصول میں کریں۔ یعنی جو کوئی شخص مجمع خلاف قانون میں شرکت کرے گا تو وہ بھی اس جرم کا مجرم ہوگا جو اس کے ساتھی یعنی وہاں پر موجود مجمع خلاف قانون کے دیگر شرکاء وہ جرم کریں تو تمام لوگ اس جرم کے مجرم ہوں گے جو وہاں پر موجود ہیں۔ تو دوستو دفعہ 149 بھی ہی یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 2 دفعات 148 مہلک ہتھیاروں سے مسلح ہو کر بلوہ کرنا اور 149 مجمع خلاف قانون کا ہر شریک اس جرم کا مجرم ہے جس کا ارتکاب غرض مشترک حاصل کرنے کے واسطے عمل میں آئے، یہ دونوں دفعات پڑھے۔ دفعہ 148 میں ہمیں وہ شرائط بتائی گئی ہیں جن کی بنا پر مجمع خلاف قانون کے شرکاء کو سزا دی جائے گی، اور سزا کی میعاد 3 سال قید، جرمانہ یا بلا جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں، جبکہ اس کا ضابطہ قابل دستاندازی ہے، وارنٹ، قابل ضمانت اور قابل راضی نامہ۔ دفعہ 149 میں ہم نے پڑھا کہ مجمع خلاف قانون میں شرکت کرنے والے تمام اشخاص ان جرائم کے مجرم ہوں گے جو مجمع خلاف قانون کے شرکاء کریں، اور اسی طرح قابل سزا ہوں گے جس طرح جرم کرنے والے ہیں۔ اس دفعے کے مطابق انہی جرائم اور متعلقہ دفعات کے تحت کارروائی کی جائے گی جو جرم سرزد ہو یا جو جرم کیا جائے۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔